سب سے بڑا جہاد ہے، نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں، تو دنیا کے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ جینا چاہیے۔ تو اس کی جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو چلتی پھرتی داستان ہے وہ شاہوار بلوچ صاحب کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہمیں پاکستان کو جو ہے وہ ایسے ہی ہونہار بیٹوں کی ضرورت ہے، ایسے ہی ہونہار سپوتوں کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مشکلیں میرے پر اتنی پڑیں کہ ہر مشکل آسان ہو گئی، تو وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور میں یہ بلوچ صاحب کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ان کا یہ ماشاءاللہ ادارہ ہے اسکول آف موٹیویشن، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ یہ ان کی اگر سٹرگل کو دیکھیں تو وہی سٹرگل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو یہ انشاءاللہ بہت بڑی چیز بننے جا رہی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے وہ کام لینے ہیں۔ اور بڑا ایک ہمارے معاشرے کا ایک بڑا ایک نیگیٹو پہلو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج چونکہ میڈیا کے توسط سے لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اگر بنایا ہے تو اللہ نے بنایا ہے، مجھے جو صلاحیتیں دی ہیں اللہ نے دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس حالت کے اندر رکھا ہے اس حالت کے اندر جو ہے وہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہمیں جو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈسیبل ہے، یہ ڈسیبل نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کسی ایسی چیز سے محتاجی مل جاتی ہے آپ کو، یا آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو کہ کسی اور انسان کے پاس ہے، جن کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ڈسیبل ہیں یا یہ اسپیشل لوگ ہیں، میں ان کے لیے کہتا ہوں مجھے آپ کی توجہ چاہیے، یہ لوگ جو ہیں وہ ڈیفرنٹلی ایبل لوگ ہیں، یہ اسپیشلی ایبل لوگ ہیں، ان میں عام انسان سے زیادہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ اور آپ دیکھیں یہاں پہ ہال میں بیٹھے کتنے لوگ ہیں، ہم ہال میں بیٹھے ایسے کتنے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں۔ شاید ہم میں سے بہت کم ایسے لوگ ہوں جو کام شاہوار کر رہے ہیں ویلفیئر کا، کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، وگرنہ اطاعت کے لیے فرشتے کم نہ تھے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس مشن کو تو آگے یہ بڑھا رہے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک مقصد آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور وہ مقصد گھر گاڑی بنگلے سے بڑا ہونا چاہیے، اور وہ مقصد جو ہونا چاہیے انسانیت کی فلاح کا مقصد ہونا چاہیے۔ اور ایسے موقع جو ہیں وہ آپ کے ہمیشہ آپ کے اندر جو ہے وہ جذبہ آپ کا جوان کر دیتے ہیں، آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ سیکھنے کا ملتا ہے۔ اور بنیادی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی 22 کروڑ عوام اور ہم سب یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے اپنے حصے کی جو ہے وہ شمع جلانی ہے، جس طرح شاہ صاحب نے بات کی تھی، بڑی زبردست بات کی تھی، بڑا آسان کام ہے ہمارے لیے کہ ہم کرٹیسزم کریں، ہم تنقید کریں، ہم ہر چیز کو جو ہے وہ ایک ہی کینوس سے دیکھتے رہیں، اس میں سے کیڑے نکالتے رہیں، اس میں سے برائیاں نکالتے رہیں۔ لیکن اگر کیا یہ اچھی چیز ہو کہ ہم اچھائیاں بیان کرنا شروع کر دیں، اگر ہم اچھائی بیان کریں گے اور ہم اچھا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے ارد گرد آپ کو سب اچھا نظر آئے گا، اور آپ کا وہ جو ماحول ہے وہ بھی پازیٹیو ہو جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ بڑا آسان کام ہے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، میں وہ انضمام الحق کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، تو اسے یہ تھا کہ عمران خان صاحب جب کپتان تھے کرکٹ کے، تو ان کا اپنی ٹیم کے اوپر ایک جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ رسپیکٹ ڈیمانڈ نہیں کرتا، اور رسپیکٹ کمانڈ کرتا ہے۔ اور رسپیکٹ کمانڈ آپ اسی وقت کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی ٹیم 8 گھنٹے کام کر رہی ہے تو آپ 12 گھنٹے کام کر رہے ہیں، آپ ان سے اچھا کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے آپ رسپیکٹ کمانڈ کرتے ہیں۔ تو وہ انضمام کسی کرکٹ میچ میں اس نے کہا کہ میں بس ایک پل شاٹ لگا کے چوکا لگا کے تو آؤٹ ہو گیا، تو مجھے یہ تھا کہ میری جہاز میں سیٹ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ آ گئی، تو اس نے کہا آج میری خیر نہیں، آج میری جو ہے نا وہ بڑی ڈانٹ ڈپٹ ہو گئی۔ تو اب دو چیزیں تھیں،
یا اس وقت کرکٹ کے کپتان عمران خان صاحب انضمام الحق کو کہتے کہ یار تم بہت فرسودہ کھیل رہے ہو، تم بڑے برے پلیئر ہو. لیکن جو لیجنڈز ہوتے ہیں وہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے سے اچھا سکسیسر پیدا کرے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ دنیا سے چلا گیا تو وہ خلا پیدا کر گیا، بلکہ لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ اس کے دور حاضر کے اندر جو موجود ٹیم ہے اس میں سے جو ہے وہ لیجنڈز نکلیں، اس میں سے جو ہے وہ عظیم لوگ نکلیں. تو کب انہوں نے انضمام الحق کو کہا کہ یار انضمام، جو تم نے اس فاسٹ باؤلر کو باؤنسر کے اوپر جو تم نے اس کو پل شاٹ ماری تھی وہ تمہاری بڑی زبردست تھی، یہ تمہارے اندر بڑی اسکل ہے. اور میں سمجھتا ہوں وہ بیسٹ شاٹ بن گئی انضمام کی. وہ ساری زندگی پھر جو ہے وہ جو اس کو یہاں پر باؤنسر آتا تھا تو پل شاٹ بڑی مزے کی کھیلتا تھا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں، ہم اپنی بچیوں کو موٹیویٹ کریں، ہم اپنی خواتین کو موٹیویٹ کریں، کیونکہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اور انسان ہمیشہ خوب تر سے خوب تر کی کوشش کرتا ہے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جس طرح شہباز نے کہا کہ ہوا میں اوپر جانے کا خوف، جو فیلئر کا خوف ہے یہ انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا. فیلئر کا خوف یعنی جو ہار کا خوف ہے یہ آپ کو کسی صورت آگے نہیں بڑھنے دیتا، یہ آپ کے انسان کو بڑا آدمی نہیں بننے دیتا، یہ اس کے راستے کی جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں نا کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا چلے جو گھٹنوں کے بل چلے. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ جو لفظ ہے امپاسبل، یہ امپاسبل اٹ سیلف یہ کہتا ہے کہ آئی ایم پاسبل. تو لہذا ہم نے بڑے کام کرنے ہیں، اسی پاکستان کے اندر کرنے ہیں. اور وہ علامہ اقبال کا جو شعر ہے جو میرے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو اپنے ویژن کا حصہ بنا لیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو اپنے اپنے حصے کی جو ہے وہ ہم نے شمع جلانی ہے. اور شاہوار جیسی جو لیونگ لیجنڈز ہیں، جو چلتی پھرتی موٹیویشن ہیں، ان جیسی موٹیویشنز ہم نے بننا ہے. اچھا کام کریں لوگوں کے لیے. ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم درگزر کر دیا کریں. اگر ہم درگزر کرنا شروع کر دیں، معاف کرنا شروع کر دیں، جس کو کرکٹنگ ٹرم میں ہم نے عمران خان صاحب سے سیکھا ہے ویل لیفٹ، تو ویل لیفٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آسان ہو جائیں. کیونکہ جب انسان آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ کی ٹانگیں کھینچنے والے بھی بہت ہوتے ہیں. تو یہاں تو آپ ٹانگیں کھینچنے والوں سے لڑنا شروع کر دیں، تو یہاں آپ اپنے مشن کے اوپر جو ہے وہ فوکسڈ اپروچ کے ساتھ کام کریں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ہیومن ریسورس عطا کیا ہے. ہماری 60% آبادی جو ہے وہ نوجوانوں کے اوپر مشتمل ہے. ہماری جو آبادی ہے وہ ڈائیورسیفائیڈ ہے. ہمارے پاس بہترین ہیومن کیپٹل ہے، ہمارے پاس بہترین برینز موجود ہیں، بہترین ہمارے پاس جو ہے وہ پروفیشنلز موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو آگے لے جانے کے اندر، پاکستان کو آگے بڑھانے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے پاؤں کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہونا چاہیے. اور ہمیں کسی قسم کے بھی ویسٹرن مغربی جو اسے آپ کہہ لیں کہ احساس کمتری کے اندر شکار نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنی ویلیوز کے اوپر، اپنے کلچر کے اوپر، اپنی اس پاک سرزمین کے اوپر جو ہے وہ فخر کرنا چاہیے. اور ہمیں بھی جس طرح ہماری ٹیم، کرکٹ ٹیم جو ہے وہ 1 یونٹ ہو کے کھیل رہی تھی نا، تو ہم سب نے بھی اب اپنا میچ نہیں کھیلنا. یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، بلوئی صاحب میں ذرا آپ کو بھی گواہ بنانا چاہ رہا ہوں، اب ہم نے اپنا میچ نہیں کھیلنا. ہم سب نے 1 ٹیم بن کے کولیکٹیولی جو ہے وہ پاکستان کا میچ کھیلنا ہے اور پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. فاروق حبیب تقریب سے خطاب کر رہے تھے.
آپ کو آگاہ کریں، فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ اچھائی بیان کرو اور اچھا کرو تو سب اچھا نظر آئے گا. ہمیں اپنے بچوں اور خواتین کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاکستان کی 60% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. ہمارے پاس باصلاحیت لوگ اور ماہرین موجود ہیں. ہمیں اپنے اقدار پر فخر ہونا چاہیے. اپوزیشن ہے، ان کو پورا اختیار ہے، ان کو پورا رائٹ ہے، وہ اپنا لائحہ عمل بنائیں، اپنی حکمت عملی بنائیں. لیکن میرا ان کو یہ مشورہ ہے کہ اپوزیشن پہلے ایک دوسرے کی اپوزیشن تو چھوڑ دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کئی اتحاد بنتے رہے، کئی ملاقاتیں ہوتی رہی، لیکن یکسوئی نہیں ہے ان کے اندر. اور سیاسی بے روزگاروں کا اجتماع ہے، وہ ہمارا کیا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور ان کے پاس کسی قسم کا کوئی عوامی ایجنڈا نہیں ہے. اچھا فاروق صاحب یہ بتائیے گا، آپ عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں کسی سے بلیک میل نہیں ہوگی. کاسٹنگ جب جاتی ہے آپ کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتی ہے. پاکستان کی جمہوریت میں کیا ایسی مثال ملتی ہے کہ ایک جماعت کی 10 سیٹیں ہوں پنجاب میں، 2 اس کے وزیر ہوں، 1 سینٹر بھی ہو، پھر جب ضرورت پڑے تو عمران خان کو بلیک میل کرنا شروع کر دے؟ اس پر کیا لگے؟ آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے. میں چاہ رہا ہوں ان کا پروگرام ذرا تھوڑا سا غیر سیاسی ہے تو اس کو اسی پہ رہنے دیں. فاروق حبیب گفتگو کر رہے تک تقریب سے خطاب کر رہے تھے. کہنا ہے اپوزیشن پہلے ایک دوسرے کی اپوزیشن تو چھوڑے. اپوزیشن سیاسی بے روزگاروں اور کا اجتماع ہے، اور کہا کہ ان کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے.